انسان کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے اللہ کی. اللہ نے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا. وہ جو ایک میل سپم سسٹم جو ہوتا ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے, پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. اب یہ کیا ہے کہ فیمیل کے اندر جب ازواجی تعلق قائم ہوتا ہے, جو سپمس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی فیمیلز کے اندر جا کر ایک رحم مادر بنا دیتے ہیں. رحم مادر ہوتا ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے, اور وہ 40 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کے اندر لٹکا رہتا ہے. الکا کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا, گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا, کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور ایک روح اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے. بس بڑا بابرکت ہے اللہ, تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا. پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت. آسمانوں سے پانی اترتا ہے, اب یہی پانی ہے یہاں تک کہ درخت اگتے ہیں, ان سے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو جانور ہم دیکھتے ہیں, جن کا ہم دودھ پیتے ہیں, گائیں, بھینس, بکری, اونٹ, یہ جو سارے جتنے بھی جانور ہیں, انہیں انسان کا فائدہ کہ انسانوں کو ان کا فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ٹرو لیٹرز, میں ہوں علی حسن. جس طریقے سے آپ نے ایک لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے, یہ اسی کا ہی پارٹ 2 ہے, جو ہم نے سورۃ المؤمنون کا فرسٹ رکوع کا ہاف پارٹ پڑھا تھا, کہ اس میں اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ مومنین کی کیا نشانیاں ہیں. وہ جو 6 نشانیاں کہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, تمام لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, اپنے نفس کا خود ہی تزکیہ کرتے ہیں. پھر چوتھی نشانی اللہ نے بتائی تھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے. اور 5ویں نشانی اللہ نے بتائی تھی کہ اپنی امانتوں اور جو اپنے عہد ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور 6ٹھی نشانی اللہ نے بتائی تھی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں. یہ ٹوٹل 6 نشانیاں مومنین کی بتائی تھی. اب اسی رکوع کا جو پارٹ 2 ہے, جس کے اندر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ انسان کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے اللہ کی. اللہ نے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا, اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اللہ نے ان انسانوں کے لیے بنائی ہیں, اور کس طریقے سے انسان ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا, معاذ اللہ, اس نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جانا. اور کچھ تو انسان اتنے بدبخت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور یہ واضح نشانیاں, اور ذرا غور و فکر کی بات ہے کہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ پوری کائنات اور یہ جو دنیا میں جتنا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اسپیشل صرف انسانوں کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کی طرف تھوڑی سی ترغیب دی جا رہی ہے. آپ ذرا اس رکوع کو بڑے غور و فکر سے اور خود سوچ کے پڑھیں کہ انسان اللہ کی کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے, ہمارا پیدا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہمارا یہ جو امتحان ہے یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. یہ تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے ذرا اپنے بارے میں صرف سوچیں تو صحیح کہ آپ اللہ کی کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے. ذرا ان آیات پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو بھی ذمے میں لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. اب یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. اب یہاں پر ڈفرنٹ علماء کرام ڈفرنٹ بات کرتے ہیں, لیکن میرے نزدیک جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں, یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا, لیکن جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے جس سے ہماری آگے نسلیں چلتی ہیں, وہ جو ایک میل سپم سسٹم جو ہوتا ہے, اس کے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں, جو پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس, جتنی ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ سب ہمیں اس مٹی سے ملتی ہیں. اس مٹی سے ہمیں گندم, اناج, پھل, درخت, ہر طرح کی چیزیں ہمیں اس مٹی سے ملتی ہیں. تو وہ بیسیکلی اس کی اگر ہم پیچھے ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے, پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. یہ بیسیکلی یہاں پر رحم مادر کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ کیا ہے کہ فیمیل کے اندر جب ازواجی تعلق قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا, تو جو سپمس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی فیمیلز کے اندر جا کر ایک رحم مادر بنا دیتے ہیں. اب وہ جو رحم مادر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسے محفوظ ٹھکانے میں رکھا. جو ان گنت سپمس جاتے ہیں ان میں سے ایک سپم جا کے فیمیل باڈی کے ساتھ جا کے میچ اپ ہوتا ہے اور پھر ایک رحم مادر بنتا ہے. وہ وہاں اس کی بات کی جا رہی ہے. پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. یہ بیسیکلی آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ایزی ہے, کیونکہ آج کل 3D
کافی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ایزیلی ملتی ہیں، اور میں نے اپنی اس ویڈیو کے نیچے بھی اسپیشل اس لیے اٹیچ کیا تاکہ جو کوئی بھی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جو کوئی بھی ایک عام انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کے بڑے ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے رحم مادر کے اندر اللہ نے اس اسپیشل سپرم کو محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو القا کی شکل دے دیا۔ اب یہ جو ایک نطفہ سا بن گیا تھا یہ ایک القا کی شکل بن گئی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو رحم مادر ہوتا ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہ اس دیوار کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ لٹک جاتا ہے۔ اب وہ 40 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کے اندر لٹکا رہتا ہے۔ یہ آگے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ یہ آیت پوری ہو جائے میں پھر آپ کو وہ حدیث جو اس کے سپورٹیو حدیث ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے اندر کس کس طریقے سے یہ القا کی شیپ بنتی ہے۔ جب القا کی شیپ بن جاتی ہے پھر القا کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اب جب القا کی شکل بن جاتی ہے وہ دیوار کے ساتھ جا کے جب ایسے اٹیچ ہوتا ہے وہ 40 دن تک ایسے ہی لٹکا رہتا ہے، تو اس کے اوپر پھر آہستہ 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 اللہ پاک 40 دن کے اندر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور اس کے اندر پھر ہڈیاں آ جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، القا کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ اب یہ جو لوتھڑا پیدا کیا گیا تھا اس لوتھڑے کے اندر گوشت آیا، گوشت کے اندر اللہ نے ہڈیاں پیدا کی اور دوبارہ سے اس کے اوپر گوشت چڑھا کے، کیونکہ پہلے وہ ایک اتنی سی بریک سی چیز ہوتی ہے، بریک کے اندر اس کے اوپر اندر ہڈیاں آتی ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق میں اٹھا دیا۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر تک انسان کے اندر کوئی روح انسٹال نہیں کی جاتی اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ اس ٹائم کے اندر جب یہ سارا پروسیجر ہو چکا ہوتا ہے، اس پروسیجر میں تقریباً 4 منتھ کا ٹائم لگتا ہے۔ اس میں ایک سپورٹیو حدیث ہے، میں ابھی آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ وہ بھی اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ اس ٹائم پہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور ایک روح اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کی ایک سپورٹیو حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہی جو نطفہ جس طریقے سے میں نے آپ کو رحم مادر کے بارے میں بتایا، نطفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنے ہی روز تک القا کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہی القا جو رحم مادر کے اندر نطفہ بنتا ہے، نطفہ جا کے وہ پھر القا کے ساتھ وہ جو دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ ایک القا کی شیپ دے دیتا ہے، وہ القا کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ 40 دن کیا ہے؟ نطفہ، 40 دن کیا ہے؟ القا، اور 40 دن کیا ہے؟ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں۔ ٹوٹل کتنے منتھ ہوئے؟ 4 منتھ تقریباً۔ اس کے بعد اس کے طرح کا ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، بعد ازاں اس کی طرح ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب وہ اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ اب یہ جو روح کا تعلق ہے نا، یہ بیسیکلی عالم برزخ سے ہے۔ یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو سمجھنا کہ انسان کے جسم میں روح کا کیا ایک عمل ہے۔ آپ اس کی اگر میں ایک عام فہم میں ایک آپ لوگوں کو ایک اس کی ایگزامپل دوں تو آپ یہ سمجھ لیں جیسے ہم موبائلس یوز کرتے ہیں، ان موبائل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو موبائل کو موبائل بناتا ہے وہ ہے سم۔ اگر سم نہیں ہوں گے تو ہم کسی بھی طرح کے کوئی سگنلز نہیں کیچ کر سکتے، کسی طرح کی بھی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس سم کو اس موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ موبائل بنتا ہے، ادروائز وہ ٹیبلٹ یا کسی بھی اور ڈیوائس کی شیپ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ موبائل سم تب بنتا ہے جب اس کے اندر وہ موبائل تب بنتا ہے جب اس کے اندر وہ سم انسٹال کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان تب بنتا ہے، یہ اس جسم کا جو لوتھڑا ہے، یہ جو ایک جسم کی جو ہڈیاں، یہ سارا کچھ ہے، یہ انسان کو انسان نہیں بناتی۔ بیسیکلی انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ اس کے اندر جو اللہ روح انسٹال کر دیتا ہے اپنے فرشتے کو بھیج کے، وہ روح کا تعلق اللہ دل کے ساتھ ہے۔ یہ جو روح انسٹال کی جاتی ہے یہ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو روح جو ہے، اس روح کا کام ہوتا ہے سگنلز کیچ کرنا۔ ہم اکثر روٹین لائف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، اب وہ بات بری بھی ہو سکتی ہے، وہ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دونوں سگنلز بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ شیطان سگنلز بھیجتا ہے برائی کاموں کے، جو اللہ نے ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان جوڑا ہوا ہے، وہ تمام برائی چیزوں کی طرف انسان کو بلاتا ہے، اور جو اللہ نے ایک انسان کے ساتھ فرشتہ جوڑا ہوا ہے وہ انسان کو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس روح کا جو تعلق ہے وہ عالم برزخ سے، اب وہ ان سگنلز کو کیچ کرتی ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو، لیکن اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ آپ کے دل میں ایک روح انسٹال ہے، جیسے ایک سم انسٹال ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے دل میں ایک روح انسٹال ہے۔ اب وہ دونوں طرف سے آپ کے پاس سگنلز آ رہے ہیں، ایک اچھائی چیز کی طرف بلا رہا ہے، ایک بری چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک چیز قرآن کی طرف بلا رہی ہے، ایک چیز گانے اور طرح طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف بلا رہی ہے۔ ایک چیز کہتی ہے کہ نماز پڑھو، ایک چیز کہتی ہے کہ نماز چھوڑ دو۔
اب آپ کا یہ جو جسم ہے یہ آپ کی روح کی بات سنتا ہے اگر اس روح کے اوپر داغ نہ لگے ہوں. اگر آپ اس روح کی بات سن کے اچھے عمل کریں گے، اچھے کاموں کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اپنے تمام یہ جتنے بھی آپ کی جو آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو آپ دوزخیوں میں لوگوں میں ہو جائیں گے. یہ پورے ٹوٹل انسان کی تخلیق ہے. اب اس کو دوبارہ سے میں ایک ہی آیت کے اندر آپ کو کمپلیٹ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اسے نطفے کو علقے کی شکل دے دی، پھر علقے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا. اب یہ جو ایک اور ہی تخلیق ہے اس کے اندر روح انسٹال کر دی گئی ہے. پھر اللہ پاک نے آگے بتایا کہ پس بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے جو تمام تخلیق میں کرنے والوں میں سب سے بہترین. اب کچھ انسان ہے جو انسان بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کریٹ کر لیتے ہیں، کوئی موبائل بنا لیا، ڈیوائس بنا لی، لیکن اللہ ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو. اللہ نے بتایا کہ تم لوگ اس طریقے سے پیدا ہوئے، اب تم لوگوں کی یہ پیدائش کا یہ سارا سسٹم تھا، تم لوگوں کے اندر روح آئی اور اس نے اچھی اور بری ساری چیزوں کی طرف تم نے کام کیا. یہ بات یاد رکھ لو، اب تم لوگوں نے مرنا ہے. اب یہ جو ایک سچ ہے، یہ سچ دنیا کا کوئی انسان نہیں جھٹلاتا. یہ بیسیکلی اس کی سپورٹیو آیت بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جو کہہ دے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے؟ ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، ہر پیدا ہونے والی چیز کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے. تمہارا یہ جو سارا کچھ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، روح آئی ہے اور تم لوگوں نے اپنی زندگی گزار گیا، تم لوگ اب مرو گے. اس مرنے کے بعد تمہیں جزا اور سزا کے لیے اللہ پاک تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب وہ زندگی کیسی ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم نے آخرت میں دوبارہ اللہ کے حکم سے اٹھنا ہے. ہم لوگ قبروں میں جب ہماری ہڈیاں گل سر ہو کے سب کچھ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو روح ہے اس کو نکال لیا جائے گا. جب یہ روح انسان کے جسم سے نکال لی جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. یہ جو ہڈیاں اور یہ جو جسم ہے یہ تو اللہ پاک اپنے حکم سے دوبارہ پیدا کر دیں گے، لیکن جو روح ہے وہ عالم برزخ میں واپس چلی جائے گی. پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. اب یہاں پر 7 آسمانوں کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ 7 آسمان کس طریقے سے ہیں، ان کے راستے کہاں پر ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے، لیکن یہ یقیناً ہے ان رستوں میں کس طریقے سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جایا جاتا ہے. جس طریقے سے آج کل سائنٹسٹ ڈفرنٹ اپنی ایک تھیوریز پیش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بلیک ہولز کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اس کا بہتر علم ہے. ہم نہیں اس بارے میں ابھی ایک 100% کوئی انفارمیشن رکھتے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ راستہ ہے بلیک ہول دوسرے آسمان تک جانے کا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس طریقے سے 7 آسمان ہیں. یہ جو اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اب کیا چیز اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اللہ نے تم لوگوں کو اس طریقے سے پیدا کیا، اس کے بعد اب تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو، قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. یہ اللہ نے تمام جتنی کائنات بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنے انسان بنائے ہیں، جانور، پرندے، سمندر میں رہنے والے جانور، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی مخلوق، اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں سوتا ہے، کون کہاں اٹھتا ہے، کس کو کیا رزق ملتا ہے، کون کہاں پر مرے گا، کون کہاں جیے گا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق. اب جب یہ ساری تخلیق اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بتا دی، اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج تو ہر ایک بچہ جانتا ہے وہ ہے پانی، کہ اس دنیا کے اندر اس کے رہنے والوں کے لیے پانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ نے پانی آسمان سے اتارا ایک اندازے کے مطابق. اب یہ پانی اگر زیادہ آ جائے تو بھی خطرہ ہے، کم آئے
تو بھی خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق جو گلوبل وارمنگ اور جو ساری چیزیں بتائی جاتی ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر گلیکسیز پگھلنا شروع ہو جائیں گی تو پانی اس دنیا کے اندر کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی، سمندر سے لیول اپ چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے سیلاب اور طرح طرح کی آفتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے پیچھے اکثر لوگ گرین لیونگ اور طرح طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی اس پانی کی وجہ سے ہی کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے بتایا کہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اب کیا چیز ہے جب آسمانوں سے پانی اترتا ہے؟ اب یہی پانی ہے جو مٹی کے اندر جو اناج ہوتی ہے، جو دانہ ہوتا ہے، اس سے اناج، فصلیں، کھیتیاں، سب کچھ، یہاں تک کہ درخت اگتے ہیں، ان سے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، تمام طرح کی چیزیں، درخت، ہر طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پانی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا ایک اندازے کے مطابق، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں پر ٹھہرنا ہے، کون سے دریاؤں میں، کون سے سمندر میں، ندیوں میں، کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ اگر یہ پانی اللہ پاک نے واپس ہم سے چھین لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ کیا ہم پانی تک خود بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پانی کتنی امپورٹنٹ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو ہم نے اس سے پیدا کیا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات۔ اب وہی جو پانی سے جو چیزیں بنتی ہیں، اب آپ خود سوچتے ہیں تمام طرح کی جو چیزیں انسان کھاتا پیتا، جتنی چیزیں ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ پانی۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ نے اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اللہ نے اس سے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اب یہ جو پھل آپ لوگ اتارتے ہیں درختوں سے، چیزوں سے، سبزیاں کھاتے ہیں، یہ سارا کچھ کس سے بنتا ہے؟ اسی پانی سے۔ تو اللہ نے فرمایا اسے تم کھاتے بھی ہو، اور وہ درخت ہم نے پیدا کیے ہیں جو سینے پہاڑ سے نکلتا ہے، سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے۔ اب یہاں پر جو بیسیکلی جو درخت کی بات کی جا رہی ہے، یہ اسپیشل زیتون کے درخت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جو آج میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پرانے ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ سے زیتون کے تیل کی بڑی باتیں بتاتے ہیں کہ زیتون کا تیل بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، اگر زیتون انسان کھائے تو کتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں تک کہ زیتون کے اوپر کافی قرآنی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ اسی درخت کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اب وہ جو درخت ہے اس میں سے تیل بھی نکلتا ہے، اور یہاں تک کہ پرانے زمانے میں لوگ اس کو سالن کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے، یعنی کہ روٹی کے ساتھ، گندم کے ساتھ، جو بھی وہ بناتے وغیرہ تھے اس کے ساتھ یوز کرتے تھے کھانے کے لیے۔ وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور یہ سب کچھ پیچھے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ پانی۔ اور یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، یعنی کہ یہ جو جانور ہم دیکھتے ہیں، جو ہم جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، گائیں، بھینس، بکری، اونٹ، یہ جو سارے جتنے بھی جانور ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ ذرا تم ان کو سوچو کہ یار یہ جو ساری چیزیں اللہ نے بنائے ہیں، کیا انہیں انسان کا فائدہ ہے کہ انسانوں کو ان کا فائدہ؟ ہمیں چوپایوں کا کتنا فائدہ؟ ہم ان کو سواریوں میں بھی یوز کرتے ہیں، ہم انہیں جنگلوں میں بھی یوز کرتے ہیں، ہم انہیں کھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کوئی بچہ اس دودھ کے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا صحیح طریقے سے۔ ہماری ہڈیوں کے لیے کتنی ضروری ہیں، ہم اپنے دہی، مکھن، ہر چیز کے لیے اسی دودھ کا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ عبرت کیا ہے؟ اور یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے، جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ مطلب اگر آپ گائے بھینس کو دیکھیں گے تو اس کے پیٹ میں اگر آپ اس کو کبھی ذبح کریں تو کبھی آپ کو دودھ نکلتا تو نہیں نظر آتا، لیکن اس کے اندر کتنے کتنے لیٹرز ڈیلی وہ دودھ دیتی ہے۔ تو وہ کیسا سسٹم ہے اللہ کی طرف سے، اور اس سسٹم سے کون فائدہ اصل حاصل کرا؟ وہ ہم انسان ہی ہیں۔ اسی کی سپورٹو میں ایک اور آیت ہے سورۃ النحل کے اندر، جس کے اندر اللہ پاک نے بتایا تھا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر کس طریقے سے دودھ کا یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے، یہ بیسیکلی سورۃ النحل کی میں آیت کا ایک ترجمہ کر رہا ہوں، 22 آیت نمبر ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چپایوں میں بھی عبرت ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اب وہ گوبر اور جو خون ہوتا ہے اس کے درمیان میں سے دودھ نکل رہا ہوتا ہے، اور کبھی آپ اس کو گائے کو ذبح کر کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
تو یہ کتنا انسان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. اور گائے کا دودھ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، یہاں تک کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جو ہندوستان ہے، وہ گائے کو ایک بھگوان اور ایک ماں کا درجہ دیتے ہیں. وہ اسی لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دودھ سے ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے، یہ دودھ ہماری نشو و نما میں ہمارے بڑا فائدہ دیتی ہے، تو لازمی یہ کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پوجنا ہی شروع کر دیا ہوا ہے. خیر، اللہ پاک نے وہاں سے بتایا کہ یہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. تم نے ان کا دودھ بھی پیتے ہو، سواری کے لیے بھی یوز کرتے ہو، اب تم لوگ ان کو کھاتے بھی ہو. دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا، تم ان کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ، تمہیں اس سے پروٹین ملتی ہے، تمہیں اس سے طاقت ملتی ہے، تم ان کو کھاتے بھی ہو. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہوئے ہیں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چوپائے جو اللہ نے بنائے ان کے اوپر ہم سواریاں بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو ہم دو درخت ہوتے ہیں، ان درختوں سے ہم لوگ ان کی لکڑیوں کو کاٹ کے کشتیاں بھی بناتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے زیر استعمال لے کر آتے ہیں. اب ذرا صرف اور صرف 1 منٹ اس رکوع کو میں ایک ہی ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں، اور صرف آپ سوچیں کہ اللہ کی آپ کتنی امپورٹنٹ مخلوق ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس پوری دنیا کا نظام بنایا. اب میں یہ دوبارہ سے یہ جو پوری جو ایک ہم نے ہاف رکوع پڑھا ہے، جس کے اندر جو اللہ نے جو رحم مادر کے اندر جس طریقے سے پیدائش ہے وہ تو اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے. اس کے بعد جو اللہ نے یہ جو ساری جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں ذرا صرف تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اور کتنی چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. وہ سب کی سب چیزیں انسان کو ہی فائدہ پہنچا رہی ہیں. اب ذرا سوچنا شروع کریں. اللہ پاک نے جب پوری پیدائش کے بعد اللہ پاک نے کیا بتایا کہ بس بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا. پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے بھی ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں. تو ہم نے اس سے پیدا کیا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی ہیں ہم نے پیدا کیے جو سینا پہاڑ سے نکلتے ہیں، یعنی کہ زیتون کے درختوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. وہ تیل بھی لے کر اگتے ہیں، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. بیسکلی اللہ پاک نے اپنی یہ جو تمام نعمتیں اور جو ساری چیزیں انسانوں کو گنوائی ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ نے انسانوں کو کیسے پیدا کیا، کیا تمہارا پیدا ہونے کا پروسیجر ہے. ذرا تم صرف اور صرف سوچو تو صحیح کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے، اور تم آج پیدا ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ تم ہی خدا ہو، یا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، یا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا ہے تو 2 3، یا جو اگر ہندوؤں کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو ہر ایک کو ہی خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو انسانیت کی پوری جو تخلیق ہے، یہ کیا بغیر مقصد کے بس ایسے ہی کر دی گئی ہے؟ جس کے لیے اللہ نے سورج، چاند، دنیا، درخت، پہاڑ، پانی، سمندر، بادل، پانیوں کا پورا انتظام، جانوروں کو، تمام طرح کے جانور جو انسان کو پروٹین، ہر طرح کی چیزیں دیں، ایسے ایسے درخت پیدا کیے گئے تاکہ انسانوں کو آکسیجن ملے. یہ سب کچھ انسانوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور انسانوں کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ صرف ایسے ہی بنا دیے گئے، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے پیدا ہونے کا. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہاری پیدائش کا کتنا خاص مقصد ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہو، اگر تم کیسے ہی کسی کی اتنے امپورٹنٹ کریشن کی جان لے لو گے تو اللہ کے ہاں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو اسی لیے انسانیت، کسی ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ، آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ کریشن ہے اللہ کی کہ اگر انسان صرف کچھ دیر کے لیے سوچے تو وہ اپنی ذات کو ہی اگر صرف اور صرف سوچے گا تو وہ ایک اللہ تک پہنچ جائے گا. اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یار اس کو پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ یہاں پر اللہ پاک اس کو آزمائے کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے، جو سورۃ الملک کی آیت بھی ہے کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، تاکہ آخرت میں تمہیں اس کے مطابق جزا اور سزا دی جائے. اور آخرت میں یہ بیسکلی ہم جو یہ جو دنیا میں جو ہم امتحان دے رہے ہیں، یہ بیسکلی ہمارا ایکسپیرینس ہے.
جو لوگ یہاں سے اچھے عمل کر کے نکلیں گے ان لوگوں کے لیے وہ جنتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جہاں پر اتنی بڑی جنت ہے کہ آخری جنتی کو بھی اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 7 گنا بڑی ہوگی، جس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول اور ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کیا وہ ایسی دے دی جائیں گی بغیر ایکسپیرینس کے؟ وہ یہ ساری چیزیں آزمائشی ہیں جس کے لیے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف سوچنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ خشوع خضوع سے تمام کام کرنا شروع کرتا ہے، نماز اور مومن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اس قرآن کو لازمی پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی اصل ہدایت ہے۔ ابھی صرف اور صرف میری ابھی کم علمی ہے کہ میں نے صرف آپ کو بہت تھوڑا سا بھی ایکسپلین کیا، اگر آپ اس کو صرف اور صرف سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی صرف اور صرف ایک رکوع آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ آیا کہ انسان اللہ کی کتنی امپورٹنٹ کریشن ہے اور مومن کون ہے اور ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اب ہمارا جو اگلا رکوع آئے گا، دوسرا اور تیسرا، اس کے اندر اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی سمری کے طور پہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان قوموں نے کیسے کیسے ان کا انکار کیا، اور وہ قومیں کیا کیا ان نبی اور رسولوں کے بارے میں کہتی رہی ہیں جو ہر امت نے ایک ہی طرح کی بات کیا، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کریں ذرا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ آپ کو میرا حامی ناصر، اللہ نے کی بات۔